مان لیں ایک شخص جس کی زبان چائنیز ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ اردو زبان میں بات کرتے ہیں نا، تو ظاہر ہے اس چائنیز بندے کو آپ کی زبان سمجھ نہیں آئے گی. آپ اس کے ساتھ جو بھی کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ جو چائنیز انسان ہے وہ اس چیز کو، اس لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا. تو کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کی زبان میں بات کریں، اس کی جو اس کی لینگویج ہے اس لینگویج میں بات کی جائے. اسی طرح محبت کے تعلق میں محبت کی بھی کچھ زبانیں ہوتی ہیں، کچھ لو لینگویجز ہوتی ہیں، جو کہ اگر دو شخص ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق بنانا چاہتے ہیں، اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی لو لینگویج کو سمجھیں. اس لو لینگویج کو سمجھ کے ہی اس لو لینگویج کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور اس لو لینگویج کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے، ریلیٹ کیا جائے اور ایکسپریس کیا جائے. ٹھیک ہے. مان لیں ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی کے ساتھ لوئل ہے، اس کی اپنی بیوی کی کیئر کرتا ہے، اپنی بیوی کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی ایون کے وانٹس ہیں وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کو گفٹس بھی جو ہے وہ دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتا. حالانکہ اس کے نزدیک، ایک شوہر کے نزدیک، تو وہ یہی سمجھے گا نا کہ میں تو اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کے ساتھ لوئل ہوں، اس کے ساتھ اس کی کیئر کرتا ہوں، اس کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتا ہوں، اس کے کہنے سے پہلے اس کے سامنے وہ چیز حاضر ہوتی ہے. پھر بھی نہ جانے کیوں میری بیوی ناشکری ہے، میری بیوی مجھ سے گلے کرتی ہے، میری بیوی کا موڈ میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا ہے، میری بیوی میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ نہیں اختیار کرتی. تو اس کے پیچھے ظاہر ریزن ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کی بیوی کی جو لو لینگویج ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے. آپ کی بیوی کے پیچھے انٹینشن یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا، میرے ساتھ باتیں نہیں کرتا ہے. تو ظاہر ہے پھر جب وہ وقت نہیں گزارے گا اور پھر ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرے گا، تو پھر وہ جو باقی سارے جو آپ اپنی بیوی پہ لٹاتے ہیں نا، جو اس کی کیئر کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بے معنی ہو کے رہ جاتی، کیونکہ آپ کی بیوی کی لو لینگویج یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک بہترین کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. تو ایک بہترین تعلق کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے بندے کی زبان کو سمجھیں. تو بیسیکلی میاں بیوی کے تعلق میں لو لینگویج کو سمجھنا اور اس کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج کے اس ویڈیو میں کچھ ایسی لینگویجز، لو لینگویجز کے بارے میں بات کروں گی، جو کہ 5 لو لینگویجز ہیں، جس کو انڈرسٹینڈ کر کے، جس کو سمجھ کے، اور آپ اپنی لائف سے ریلیٹ کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے پارٹنر کی لو لینگویج کیا ہے اور آپ کی اپنی لو لینگویج کیا ہے. اور پھر جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ چیزیں، یہ لو لینگویجز ڈسکس کریں گے نا، تو آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بنانے میں، محبت کا تعلق کو بنانے میں، اس کو اسٹرانگ کرنے میں آسانی ہوگی. آپ لوگوں کی جو انٹیمیٹ لائف ہے وہ خوشگوار ہو جائے گی، چاہے وہ ایموشنل انٹیمیٹ لائف ہے یا ایک فزیکل انٹیمیسی ہے. تو ضروری ہے کہ آپ آج کی اس ویڈیو میں لو لینگویجز کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں، اس کانسیپٹ کو جان لیں. تو بات کرتے ہیں ان 5 لو لینگویجز کی. بیسیکلی یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ بیسیکلی کانسیپٹ ڈاکٹر گرے چیمپن نے یہ کریٹ کیا تھا. یہ ایک تھیوری ہے بیسیکلی، جو کہ اس تھیوری نے بہت سے لوگوں کی لائف کو بدلا بھی ہے. ظاہر ہے جب آپ زبانوں کے بارے میں جان لیتے ہیں نا، تو آپ کو لوگوں کے ساتھ بات کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو دو لوگ جب رشتہ ازدواج میں بندھتے ہیں اور اس تعلق میں آتے ہیں، تو اس تعلق کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی محبت کی زبان کو سمجھا جائے. نمبر 1 فرسٹ لو لینگویج ہے، وہ ہے ورڈز آف افرمیشن. الفاظ کسی بھی انسان کی زندگی کو بدلنے میں بہت معاون ہو سکتے ہیں. یا تو وہ زندگی بہترین انداز سے بدل سکتی ہے، یا تو وہ زندگی بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے صرف الفاظ کے ذریعے. تو الفاظ کا ہماری زندگی میں بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے. یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہمیں اندر سے ہیل بھی کر سکتے ہیں، یا تو یہ ہمیں ڈسٹروائے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جس کو یہ ہنر آتا ہے کہ وہ صحیح وقت پہ اور صحیح الفاظ کا جب وہ چناؤ ایک شخص کرتا ہے نا، کسی اپنے ساتھی کے ساتھ یا اپنے اس انسان کے ساتھ جس کے ساتھ وہ تعلق میں ہوتا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ صحیح وقت پہ صحیح الفاظ کا چناؤ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ڈھیروں کامیابیاں لا سکتا ہے. آپ کے تعلقات جو ہے وہ فلرش کر سکتے ہیں، پھل پھول سکتے ہیں، صرف اگر آپ یہ جانیں کہ آپ کو جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ کرنا آتا ہے.
الفاظ کا بہترین استعمال، میاں بیوی کے درمیان جو قدورتوں کی ایک دیوار ہوتی ہے نا، جو کہ صدیوں سے یعنی کہ بہت عرصے سے جو تعمیر ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس دیوار کو گرا دیتا ہے صرف الفاظ کا بہترین چناؤ، خوبصورت الفاظ کا چناؤ۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں۔ مان لیں ایک بیوی ہے جس نے اپنے پورے گھر کو اچھے سے مینج کیا ہوا، یعنی کہ گھر کے کاموں کو، بچوں کو، یعنی کہ وہ سارا دن جو ہے وہ کھانا بناتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کو صاف کرتی ہے، کپڑے دھونا، کچن کی کلیننگس، یہ سب کچھ، یعنی کہ گھر کے جتنے بھی اوور آل کام ہیں تو وہ ان کاموں کو کرتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس کی اپنی زندگی میں بھی کچھ مقاصد ہیں جن پہ وہ کام کری، یعنی کہ ایک پوری ایک ہیکٹک روٹین ہے اس عورت کی۔ اور اس کا جو شوہر ہے، ظاہر ہے شوہر بھی اچھا انسان ہے، وہ اپنی بیوی کی کیئر کرتا ہے اور اپنی بیوی کو وقت سے پہلے اس کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتا ہے، لائل ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ لیکن مگر جو بیوی ہے وہ اندر ہی اندر یہ شکوہ پال رہی ہے، یہ گلا اس کے اندر ہے کہ جو میرا شوہر ہے وہ میرے ساتھ ایکسپریسو نہیں ہے، وہ مجھے بھی کبھی بھی میرے ساتھ کائنڈ ورڈس یوز نہیں کرتا، جیسے مان لیں کہ محبت کا اظہار کرنا اور اپریشیٹ کرنا، کمپلیمنٹ کرنا۔ دیکھیں ایک عورت کی ایک نفسیاتی ضرورت ہے کہ آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ جو شوہر جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اظہار نہیں کرتے، محبت کے ایکسپریس نہیں کرتے، تو یہ اور ان کی بیوی کی لو لینگویج یہی ہے، یہ زبان محبت کی یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ اس طرح سے میرے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کرے یا میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرے کہ وہ مجھے اپریشیٹ کیا کرے، مجھے کمپلیمنٹ کیا کرے، مجھ سے محبت کا اظہار کیا کرے، وہ مجھے ہمت انکریج کیا کرے، مجھے ہمت دیا کرے کہ تم بہترین کر رہی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، اور میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، دنیا میں تمہارے جیسی عورت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ یعنی کہ یہ جسٹ ایک سمپل ورڈز ہیں، ایک چھوٹے ورڈز ہیں جن کا اگر آپ استعمال کر لیں، آپ ایکسپریس ہو جائیں ان معاملات میں، یقین مانیں آپ میاں بیوی کا تعلق خوشگوار ہو جائے گا۔ تو پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ اس کی لو لینگویج کیا ہے۔ اگر تو یہ ورڈز آف افرمیشن ہے تو آپ اس کے ساتھ، یعنی کہ مان لیں کہ ظاہر ہے شوہر کے کیس میں اور شوہر جو ہے وہ ایکسپریس نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایکسپریس ہو جائے، کیونکہ اس کی بیوی کی یہ ضرورت ہے، اس بیوی کی لو لینگویج ہی یہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ اظہار کرے محبت کا، مجھے اپریشیٹ کرے، میری تعریف کرے، مجھے انکریج کرے۔ کیونکہ جس طرح ایک مرد کی ضرورت ہے کہ میری عورت مجھے ویلیڈیٹ کرے، موٹیویٹ کرے، کمپلیمنٹ کرے، اسی طرح عورتوں کی بھی ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایکسپریسو ہوں، وہ یہ فیل کرے کہ میرا شوہر مجھے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، مجھے شی واز بیسیکلی سین، ویلیوڈ اینڈ ویلیڈیٹڈ۔ اگر آپ آفس میں ہیں تو اپنی بیوی کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے محبت کا اظہار، جسٹ ایک سمپلی 3 words ہیں، آئی لو یو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کا حال احوال پوچھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کی بیوی یہ دیکھے گی کہ میرا شوہر کام میں ہوتے ہوئے میری پرواہ کر رہا ہے، میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو مجھے ایک جب آپ کو ڈھارس بھرے الفاظ ملتے ہیں نا، ایک ہمت بھرے الفاظ ملتے ہیں، تو یقین مانیں ایک عورت دن بھر جتنی بھی تھکی ہو، وہ جتنا کچھ فیس کر رہی ہے، اس کی جو ہمت ہوتی ہے نا وہ 10 گنا، آپ یہ کہہ لیں کہ 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ صرف آپ کے ایکسپریسو ہونے سے، آپ کے رائٹ ورڈز یوز کرنے سے، ان کو چوز کرنے سے، اپنی وائف کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے سے آپ کی وائف کی جو بیٹری ہے اگر وہ ڈاؤن ہوگی نا تو وہ فلی چارج ہو جائے گی صرف آپ کے رائٹ ورڈز کے ساتھ۔ اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے شوہروں کی جو لو لینگویج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ رائٹ ورڈز یوز کریں، ورڈز آف افرمیشن یوز کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ مردوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے عورتوں کی موٹیویشن کی، عورتوں کی ہمت بھرے الفاظ کی۔ اگر عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے نا، یعنی کہ عورت کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، تعریف بھرے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، تو مرد کو ضرورت ہوتی ہے کہ میری عورت جو ہے وہ مجھے موٹیویٹ کرے، مجھے کبھی گرنے نہ دے، وہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرے، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ کہے کہ جیسے میں اس کی زندگی میں کنگ کی حیثیت رکھتا ہوں، یعنی کہ اس طرح سے کمپلیمنٹ کرے، اپریشیٹ کرے۔ اپریسیشن کی بھی مردوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سیکنڈ لو لینگویج کی ہم بات کریں گے، دیٹ از ایکٹس آف سروس۔ لو از اے ورب، لو از این ایکشن۔ محبت بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کا احساس کرتے ہوئے اسے سپورٹ کریں،
اس کی ہیلپ کریں, اس کی لائف میں اس کا ساتھ دیں. کچھ لوگوں کی محبت کی زبان جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے کام میں ہاتھ بٹائے. ہمارے یہاں اب بہت ساری جو خواتین ہیں وہ ورکنگ لیڈیز ہیں, وہ اپنے گھروں کو بھی مینیج کر رہی ہیں, وہ ہاؤس وائف بھی ہیں, وہ باہر کام بھی کر رہی ہیں, وہ بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں. تو بہت ساری خواتین کے لیے جو ہے وہ یہ سب مینیج کرنا, گھر کو بھی اور باہر کے کاموں کو بھی مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس دوران ایک عورت کی جو محبت کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو شوہر ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے محبت کی زبان بولے کہ وہ ہمارا ساتھ دے, ہمیں سپورٹ کرے, ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹائے, ایفرٹس ڈالے اپنی ان معاملات میں. جسٹ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک عورت کی محبت کی زبان جب وہ ایک ورکنگ لیڈی ہوتی ہے, جب اس یعنی کہ ایک اوور برڈنڈ جو لیڈی ہوتی ہے نا اس کا جو سوچ یہی ہوتی ہے اور اس کا جو ایک اندر سے یہی آواز آتی ہے کہ جو میرا شوہر جو ہے وہ میرے بنا بولے, یعنی کہ میرے بنا کہے وہ میرے کاموں کو بانٹ لے. جب میں گھر آؤں تو وہ میرے ساتھ, جیسے اگر مان لیں میں کچن اگر مینیج کر رہی ہوں تو میرا شوہر جو ہے وہ بچوں کو دیکھ لے, یا وہ پھر باقی گھر کی کلیننگ میں ہاتھ بٹا لے, یا تو پھر وہ جو ویکلی جو لانڈری ہوتی ہے یعنی کہ واشنگ مشین جب آپ لگاتے ہیں اور کپڑے وغیرہ دھونا, یہ سارا جو ہے وہ ہسبینڈ کر لے. تو بیسیکلی اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا جو ہے وہ ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو بہت سی عورتوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر جسٹ ہمیں, وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتی کہ جی ہمارا شوہر ہمیں ہمارے ساتھ ورڈز آف افرمیشن کہہ رہا ہے, ہمیں کوالٹی ٹائم ہمارے ساتھ اسپینڈ کر رہا ہے, ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے, ہمیں گفٹس دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ عورت نا خوش ہے تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں فلی کہ آپ کی جو وائف کی لو لینگویج کیا ہے وہ یہ ہو سکتی ہے. ظاہر اگر وہ دو جگہ کام کر رہی ہے نا, یا پھر جوائنٹ فیملی میں, آپ کو پتہ ہے نا کہ جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت پہ بہت سارا برڈن ہوتا ہے, اور پھر آپ اس دوران اگر وہ باہر بھی مینیج کر رہی ہے یا صرف گھر میں ہی اس پہ بہت زیادہ لوڈ ہے, تو آپ ان کاموں کو بانٹ لیں. آپ اس چیز کو نوٹس کریں کہ آپ ڈیلی روٹین میں کتنا, ایک شوہر جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں کتنا جو ہے وہ کتنے گھنٹے کام کرے, اور ایک عورت کتنے گھنٹے کام کرتی ہے. تو اپنی وائف کی جو ورکنگ آورس ہیں انہیں نوٹ کریں اور پھر دیکھیں, اور پھر اپنی وائف کا ہاتھ بڑھائیں, کیونکہ اسے ضرورت ہے کہ آپ جو ہے اس کے کاموں میں اس کی مدد کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے وائف کی جو ہیلپ ہے وہ بہت ہی بڑے بڑے کاموں میں کریں. آپ ڈیلی کے سمپل چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں بھی اپنی وائف کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جسٹ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اگر آفس جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اگر کبھی شرٹ پریس نہیں ہے, آپ کے کپڑے پریس نہیں, تو آپ اپنی وائف پہ پریشر ڈالے بنا آپ جسٹ خود بھی یہ کام, ایک بہت ہی اسمال ایکٹ ہے جو کہ کپڑے استری کرنے کا, وہ آپ خود کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو اس طرح سے ٹرین کیا ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں ان کے جوتے صاف کر کے ان کے سامنے لا کے رکھتی ہیں جب انہوں نے آفس جانا ہوتا ہے. ان کی ایک چیز, آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مینیج کرتی ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی, کہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ کار کی کیز ہیں, بائک کی کیز ہیں, چابیاں ہیں, یہ اگر ادھر ادھر پڑی ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ ڈھونڈ کے لا رہی ہیں. اسی طرح ان کے سارے جو چھوٹے ساکس وغیرہ سامنے لا کے رکھ رہی ہیں, ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز. تو آپ اپنی چیزوں کو خود مینیج کر کے انہیں خود جو ہے وہ ان چیزوں کو خود بھی اپنے لیے کر سکتے ہیں, نہ کہ صرف آپ کی وائف ہی جو ہے وہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام آپ کا کرے. تھرڈ لو لینگویج کی ہم بات کریں گے, دیٹ از ریسیونگ گفٹس. ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرنا, یہ بیسکلی اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. یہ ہم نے اپنے اسلام میں, اپنے دین میں یہ سیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہنا چاہیے, چاہے کوئی بھی تعلق ہو. محبت اس سے دلوں میں پنپتی ہے, محبت پروان چڑھتی ہے. تو میاں بیوی کا جو تعلق جو محبت کی بنیاد پہ ہی قائم ہوا ہے, جو کہ رحمت اور مودت کی بنیاد پہ ہی جو قائم کیا گیا ہے جو تعلق, جو رشتہ, تو اس کی تعلق کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے نا کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جائیں. اور جن میاں بیوی میں ظاہر ہے اکثر عورتیں ہی اس چیز کا گلہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ کبھی بھی ہمیں کوئی چھوٹا سے چھوٹا گفٹ بھی نہیں دیتے ہیں. ہماری اینیورسریز گزر جاتی ہیں, ہماری برتھ ڈیز گزر جاتی ہیں, لیکن کبھی بھی انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی بیویوں کو ایک کسی موقع پہ کوئی جو ہے ایک تحفہ ہی لے کر دے دیں.
تحفے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مادیت پرست ہیں. چونکہ آج کا جو دور ہے وہ ایک میٹیریلسٹک دور ہے، لوگ مادیت پرستی میں زیادہ انوالو ہو چکے ہیں. مال جمع کرنا، مال جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمانے کی، مطلب ایک آپ اپنے بالکل کھپ جاتے ہیں صرف کمانے کی دوڑ میں. یہاں پہ میں محبت کی بات کر رہی ہوں، اور محبت کے تعلق میں ایک دوسرے کو دینا دلانا چلتا ہے، چاہے کوئی بھی تعلق ہو. رشتوں کی مضبوطی کے لیے دینا دلانا تو ظاہر ہے، جب آپ مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور اگر آپ کو اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کا جو ہوسٹ ہے، آپ مہمان کی حیثیت سے جا رہے ہو، اگر آپ کا ہوسٹ آپ کو بالکل بھی پوچھتا نہیں ہے، پانی کا گلاس تک نہیں پوچھ رہا آپ کو، ظاہر ہے پاکستانی کلچر میں تو کھانا کھلانا اپنے مہمان کو تو یہ سب سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ناگزیر ایک ضروری چیز ہے. تو وہ نہیں اگر کرتے تو بہت ہی اس چیز کو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر دل میں ایک کہیں نہ کہیں ایک دورت سی آ جاتی ہے کہ جی اس نے ہمیں پوچھا نہیں ہے. جسٹ ایک پاکستانی کلچر کی بات کری تو اوور آل بھی دیکھا جائے تو جو ایک دوسرے کو دیتے دلاتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو لینا دینا نہیں ہوتا نا جس تعلق میں، تو جو ہے وہ تعلق پھیکا سا لگتا ہے، اس تعلق میں محبت کبھی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہو پاتی ہے. تو بہت ساری بیویوں کی لو لینگویج یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر اگر ہمارے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں، ہمیں ورڈس آف افرمیشنز بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی زندگی میں وہ ہمیں تحفہ نہیں دیتے، کبھی کوئی سرپرائز نہیں ہمیں ان کی جانب سے ملا. تو شوہروں کو چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں اپنی بیویوں کو بہت مہنگے مہنگے گفٹ دیں. ظاہر ہے ایک مرد اپنی جیب کے اکارڈنگ ہی اپنی بیوی کو تحفہ دے گا. تو آپ کی بیوی، اگر آپ اپنی بیوی کو قیمتی سمجھتے ہیں نا تو وہ قیمتی تحائف بھی ڈیزرو کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے ایک مرد جو ہے وہ اپنی جیب کے مطابق ہی اپنی بیوی پہ خرچتا ہے. تو اپنی بیوی کو ضرور تحفے دیا کرے جن کی لو لینگویج ہی یہی ہے کہ آپ نے گفٹس دیں. نمبر 4 لو لینگویج کی ہم بات کریں گے، دیٹ از فزیکل ٹچ. میاں بیوی کے درمیان جب ایک ایسا فیز آتا ہے کہ جب ان کے درمیان ایک کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے، یا بھی کہہ لیں کہ ان کا ایک رف فیز ان کے رشتے میں آیا ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا بھی کام نہیں آتا. بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ آپ اس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن بھی کام نہیں آتی، آپ ورڈز آف انفارمیشن کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کام نہیں آتا. تو بعض اوقات نا صرف بہت سارے کیسز میں بیویوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جو وہ ہمارا شوہر ہے ہمارے مشکل وقت میں ہمیں تھام لے، ہمیں اس طرح سے تھام لے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لے، ہمیں ہمارے ماتھے پہ ایک محبت بھرا، ایک شفقت بھرا ایک بوسہ دے دے، ایک کس کر دے، ہمارے ہاتھوں کو تھام لے مضبوطی سے، ہمیں اس طرح سے یہ فیل کروائے کہ وہ سایہ بن کے میرے ساتھ ہے وہ شخص. تو بہت سارے کپلس کی جو لو لینگویج ہے وہ ہے فزیکل ٹچ بھی ہو سکتی ہے، اور فزیکل ٹچ میں وہ جو ٹچ ہے وہ سیکشول ٹچ بھی ہو سکتا ہے، نان سیکشول بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے صرف فزیکل انٹیمیسی کی یہاں بات نہیں کر رہی، یہاں پہ بیسیکلی بات یہ ایک کنیکشن کی. ٹھیک ہے، جب ایک مرد اپنی بیوی کو ایک مشکل وقت میں تھام لیتا ہے، وہ اس طرح سے تھامتا ہے کہ اس کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے ماتھے پہ ایک بوسہ دے دیتا ہے شفقت بھرا، اور اس کو ایک جینٹل ٹچ کی بازو کا طور تو کچھ ضرورت ہوتی ہے ایک مرد کی جانب سے، کہ اس کو اس کا ہاتھ تھام لینا، اس کے شولڈر کو اچھے سے اس کے ایک ٹیپ کر لینا، محبت بھرا ٹیپ جو ہوتا ہے ایک جینٹل ٹچ بیسیکلی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عورت جو ہے وہ اس سے مزید محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کو ایک ہمت مل جاتی ہے، اس کی جو بیٹری ہے وہ فلی چارج ہو جاتی ہے صرف ایک فزیکل ٹچ سے. یہاں پہ میں ایک اور ایگزامپل بھی دوں گی، جیسے بہت ساری بیویاں ان کو ایک کریونگ ہوتی ہے، ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی بستر پہ جائیں تو جب وہ اپنے بستر پر ہو تو بیوی کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا ہسبینڈ ان کے ساتھ کڈل کرے اور وہ اس چیز کے لیے خود پہل کرے. ٹھیک ہے، تو کڈلنگ جو ہے وہ ایک فزیکل ٹچ میں بیسیکلی آتا ہے. تو اس چیز کی یہ بیسیکلی ایک عورت کی لو لینگویج ہو سکتی ہے، اور بہت ساری خواتین کی ہوتی بھی ہے. تو مردوں کو چاہیے کہ
ظاہر ہے بستر پہ جاتے ہی فون کو استعمال نہ کرنا شروع کر دیں. آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کڈل کریں. ایک فزیکل ٹچ ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ سیکچوئل ہو چاہے وہ نان سیکچوئل ہو. تو اس سے یہ آپ کی ایک فزیکل انٹیمیسی اسٹرانگ ہوتی ہے, کہ ایموشنل انٹیمیسی بھی بڑھتی ہے اس چیز سے, آپ دونوں کا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی طرح مردوں کو یہ بھی چاہیے کہ جب وہ آفس سے آئیں تو لازمی اپنی بیوی کو ایک وارم ہگ کیا کریں. ظاہر ہے دونوں میاں بیوی جو ہے وہ سارا دن کام کرتے ہیں, بیوی گھر میں کام کرتی ہے, عورتیں جو مرد ہیں وہ باہر, تو دونوں کو اپنی تھکاوٹ اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جسٹ آپ ایک دوسرے کو جب ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں تو یقین کریں تو آدھی سے زیادہ تھکاوٹ آپ دونوں کی اتر جائے گی, اور اس سے آپ دونوں کا تعلق مضبوط ہوگا جب آپ دونوں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں گے, ایک دوسرے کے ماتھے پہ بوسہ دیں گے اور ایک دوسرے کو حق کریں گے. تو بیسیکلی چھوٹے چھوٹے ایکٹس جو ہیں جو کہ ایک فزیکل ٹچ میں آتے ہیں, تو یہ آپ کی جو محبت کی زبان ہے یہ آپ کی محبت کو مطلب آپ کی محبت کو مزید پروان چڑھائے گی. سو یہاں پہ میں نمبر 5 لو لینگویج کی بات کروں گی, دیٹ از کوالٹی ٹائم. تو جو محبت ہے نا, محبت بیسیکلی ایک انڈیوائڈیڈ اٹینشن ہے, ایک ایسی اٹینشن ہے جس کے درمیان جب دو لوگ ہوں, محبت ہو, اور درمیان میں کوئی بھی آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے والے کوئی بھی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کیسز کی تعداد بھری پڑی ہے کہ عورتوں کی, یہ بہت ساری عورتوں کی یہ شکایتیں ہیں کہ ہمارے جو مرد ہیں, ہمارے شوہر جب وہ کام سے آتے ہیں تو وہ صرف ان کی یہ ہیبٹ ہے, یہ ان کی ایک روٹین ہے, گھر سے کام سے جب آتے ہیں گھر وہ صرف اسکرولنگ کرتے ہیں, فون یوز کرتے ہیں, اور ہمیں جو ہے بیویاں یہ شکایت کرتی ہیں ہمیں ذرا بھی وقت نہیں دیتے, ہمیں اٹینشن نہیں دیتے ہیں, ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتے ہیں, کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے ہیں. تو بیویاں یقین مانے بیویاں فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں, ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں بیویاں. آپ یہ کہہ لیں کہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے وہ بیمار ہو جاتی ہیں جب ان کو اپنے شوہروں کی جانب سے توجہ نہیں ملتی ہے, محبت نہیں ملتی ہے, وقت نہیں ملتا ہے. تو میں یہاں پہ شوہروں کو تاکید کروں گی کہ لازمی اپنے وقت کو مینیج کرنا سیکھیں. گھر جب آئیں, اگر تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, جب گھر آئیں تو اپنی فیملی کے لیے بھی وقت نکالیں. فیملی میں آپ کی ظاہر ہے آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں یا گھر کے باقی کچھ افراد ہو سکتے ہیں جن کو اگر وقت دینا ضروری ہے تو دیں, لیکن ظاہر ہے والدہ کا وقت, ایک مرد کو اپنی والدہ کو وقت دینا ضروری ہے کیونکہ اس کی ماں کا اس پر حق ہے اپنے بیٹے پہ, لیکن اس کے بعد جو ہے اپنی بیوی کو لازمی وقت دے. یقین مانیں آپ کی بیوی کو سارا دن انتظار ہوتا ہے کہ کب میرا شوہر آئے گا اور میں کب اپنے شوہر کے ساتھ ڈھیروں باتیں کروں گی. یقین جانے اس عورت کو بہت ساری عورتوں کو ایکسپینسو ڈیٹس کی, ایکسپینسو گفٹس کی, ایکسپینسو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ان کو ایون کہ ایکس آف سروسز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو جسٹ یہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرے, وہ میرے ساتھ باتیں کرے, مجھے توجہ سے سنے. آپ یقین کریں جب آپ اپنی بیویوں کو سنتے ہیں نا اور ان سے خود پوچھتے ہیں ہاؤ واز یور ڈے, تم نے سارا دن کیا کیا, آپ اپنے فون کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی وائف کے ساتھ کہیں باہر واک پہ چلے جاتے ہیں. آپ کی بیوی جسٹ آپ کے ساتھ جو وقت چاہتی ہے نا, وہ ایسا وقت چاہتی ہے جو کہ میننگ فل وقت ہو, جس میں محبت ہو, جس میں رومانس ہو, جس میں وہ آپ اس کی سنیں, وہ آپ کی سنیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے بیویاں یا جو شوہر ہیں وہ اپنی ان کی بہت سے شوہروں کی بھی لو لینگویج یہی ہوتی ہے ہماری بیوی ہمارے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرے. وہ اس طرح سے کرے کہ جب ہم باہر سے کام سے تھکے ہوئے آئیں تو ہمارے ساتھ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں, ہم اپنے دن کی روداد شیئر کریں. اور پھر جو عورتیں انہیں بنا جج کیے, بنا وداؤٹ اینی کرٹیسزم, وداؤٹ اینی توہین بھرے الفاظ اور وداؤٹ اینی ٹانٹس ان کو سنتی ہیں, انہیں سمجھتے ہیں, انہیں موٹیویٹ کرتی ہیں. یقین جانے ایسے جو کوالٹی ٹائم ہے نا, یہ ان کی محبت کو اسٹرانگ کر دیتا ہے, ان کی انٹیمیسی جو ہے وہ اسٹرانگر ہوتی چلی جاتی ہے ڈے بائی ڈے. سو یہ کچھ ایسی لو لینگویجز تھیں جو کہ 5 لو لینگویجز کا میں نے ذکر کیا ہے. اور یقین جانے بہت سارے تعلقات میں یہ 5 لو لینگویجز کی ضرورت ہوتی ہے, اور انہیں کہیں پہ کسی لینگویج کا استعمال کرنا زیادہ ہوتا ہے, کسی پہ کہیں جگہ پہ کم ہوتا ہے. اور آپ اگر ایک عورت سے پوچھیں گے نا, آپ یقین کریں عورتیں کہیں گی ہماری یہ ساری لو لینگویجز ہیں, کہ مجھے ان 5 لو لینگویجز کی ضرورت ہے کہ ہمارا شوہر ان 5 زبانوں کا استعمال کرے ہمارے تعلق میں. تو اسی طرح ظاہر ہے ان چیزوں کو اپنے رشتے میں
ان سب چیزوں کو, ان سب ایلیمنٹس کو ایڈ کریں. یقین جانیں آپ کی لائف کلرفل ہو جائے گی اگر آپ جو ہے ان لو لینگویجز کو سمجھتے ہوئے کمیونیکیٹ کریں گے, بولیں گے, انہیں سمجھیں گے اور ان کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. سو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.